وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الحكيم في قرآن المجيد قال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین گراں قدر، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں یہ تمام زیارات نصیب کی، اور آج ہم جس مرقد پر موجود ہیں، جس روزے کے قریب ہم موجود ہیں، وہ حضرت سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام، جن کا اصل نام رقیہ ہے، اور مولا امام حسین نے لقب دی سکینہ. یہ لقب نام پر غالب آ گیا اور سکینہ کہا گیا. سامعین گراں قدر، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم شبیہ ہیں حضرت سکینہ دیکھ کر گریہ کرتے تھے. آج خداوند متعال نے ہم سب کو روزہ سکینہ پر بلا کر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم امام حسین مظلوم کو پرسہ دیں، ہم جناب رباب کو پرسہ دیں. سامعین گراں قدر، یہ وہ بچی ہے جس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سلام ہو اس معصوم بچی پر جس کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوتے رہے. کربلا سے جب نکلا تھا یہ قافلہ تو اس بچی کا چہرہ سرخ تھا. جب تماچے مارے گئے چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. پھر اس سرخ چہرے پہ جب دوسری دفعہ تماچے مارے گئے تو سرخ رنگ تبدیل ہو گیا، نیلے رنگ میں چہرہ تبدیل ہو گیا. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس نیلے رنگ پر، نیلے چہرے پر جب اور ظلم و ستم بڑھا تو اس معصومہ کا چہرہ کالا ہو گیا. امام ارشاد فرماتے ہیں، سلام ہو اس معصوم بچی پر جس کے چہرے کے رنگ کوفہ و شام کے بازاروں میں بدلتے رہے. کبھی لال ہو رہی ہے، کبھی چہرہ سکینہ نیلا ہو رہا ہے، کبھی کالا رنگ اس چہرے پہ آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی رسول اللہ. سامعین گراں قدر، اب کسی کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ پاکستان جانے کے بعد آپ سوچیں کہ ہم روزہ سکینہ میں پہنچے تھے، ہم صحیح معنوں میں گریہ نہ کر سکے. عزیزان محترم، ہم شبیہ سکینہ دیکھ کر روتے تھے. دیکھیں خداوند متعال نے ہمیں وہ توفیق نصیب کی ہے کہ ہمارے سامنے زندان شام، ہمارے سامنے جناب سکینہ کا مرقد ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی رسول اللہ. جب قافلہ چلا ہے نا، کوفہ سے چلا ہے، جب بازار کوفہ میں جب یہ قافلہ آیا، کوفے کی گلیوں میں جب اسرائے اہل بیت کو گزارا گیا تو حبیبہ روایت کرتی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کی زوجہ ہے. اعلان کیا گیا شہر کوفہ میں کہ قیدیوں کو لایا گیا ہے، الیاذ باللہ باغیوں کو لایا گیا ہے، ان کا تماشا کرنے سب اپنے گھروں کے چھتوں پہ آ جائے. تو حبیبہ کہتی ہے، جب سب لوگ چھتوں پہ جا رہے تھے تو میں بھی اپنے گھر کے چھت پر گئی، اور اتفاق سے
ایک سواری میرے چھت کے بالکل قریب تھا، اس سواری پر ایک خاتون سوار تھی، اس خاتون کے دامن میں گود میں ایک 4 سالہ بچی تھی جس کے دونوں کانوں سے خون جاری تھا، ان کا کرتا تازہ خون سے بھرا ہوا تھا، اور وہ بچی کہتی تھی اے پھپھی اماں کیا ہمیں یہاں پانی کی سبیل نہیں مل سکتا، کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ ام حبیبہ کہتی ہے ہائے افسوس یہ بچی کتنی پیاسی ہے، کتنی پیاسی ہے، اپنے زخمی کان یاد نہیں ہے، اپنے زخمی کان یاد نہیں، اپنے سرخ و لال چہرے پر تماچے یاد نہیں، مگر اس بچی کو پیاس ستا رہی ہے۔ ام حبیبہ آگے بڑھی اور انہوں نے پانی کا کاسا دیا اور کہنے لگے اے خاتون، اے شہزادی، بس میرے حق میں 2 دعا کرنا ہے، کیونکہ خداوند متعال یتیم اور اسیر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ میرے حق میں دعا یہ کرنا ہے کہ میرے بچے کبھی تم لوگ جیسے اسیر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اور دوسری دعا، دوسری حاجت میری یہ ہے کہ خدا مجھے توفیق دے ایک دفعہ مدینہ جا سکوں اور مدینہ جا سکوں۔ تو جناب زینب نے پوچھا اے بی بی مدینہ میں تمہارا کون ہے؟ تو ام حبیبہ نے کہا مدینہ شہر ہے میرے مولا علی کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو جناب زینب نے فرمایا اے خاتون یا امت اللہ اب نہ علی رہے ہیں نہ فاطمہ ہے۔ تو ام حبیبہ نے کہا اے بی بی کیا کہہ رہی ہو، اب اگر علی نہیں ہے تو میرے مولا